السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اما بعد. آن لائن کوئی ریڈ کرنا چاہیں گے؟ جنہوں نے کل نہ ریڈ کیا ہو یا پچھلے ہفتے بھی نہ ریڈ کیا ہو، ان میں سے کوئی ہیں جو ریڈ کرنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ خیر. بٹ آپ لوگوں نے کل ریڈ کیا تھا نا؟ جنہوں نے ریڈ کیا تھا ان کی بات نہیں کر رہے. جی آپ ریڈ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس العاشر. حامد. من انت. آپ کون ہیں؟ محمد. صحیح. انا طالب بالجامعہ. بالجامعہ. بالجامعتی. جید. میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. صحیح. حامد. انت طالب جدید. کیا آپ نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ محمد. نعم انا طالب جدید. صحیح. اب آپ یہ بار بار نام بھلے ریپیٹ نہ کریں، صرف جو انہوں نے کہا ہے وہ کہہ دیں. جی جی. نعم انا طالب جدید. ہاں میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں. صحیح. این انت. آپ کہاں سے ہیں؟ انا من الہند. میں ہند سے ہوں. صحیح. ما اسمک. آپ کا نام کیا ہے؟ صحیح. اسمی محمد. محمد. میرا نام محمد ہے. صحیح. ومن هذا الفتى الذي معك. ومن هذا الفتى الذي ومن هذا الفتى الذي معك. یہ معك. معك. جی. اور یہ بچہ جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ جی فتح کہتے ہیں جوان شخص کو، ٹھیک ہے، تو جوان لڑکا. ہاں. یہ نوجوان آپ کے ساتھ کون ہے؟ اور یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ جی. ہوا زمیلی. وہ میرا کزن ہے. نہیں، زمیل ہوتا ہے کلاس فیلو. کلاس فیلو. وہ میرا کلاس فیلو ہے. ٹھیک ہے. زمیل کا ویسے معنی ہوگا جو ساتھ کا ہوتا ہے. اب یہ اسکول میں اگر بات کریں گے تو کلاس فیلو ہو جائے گا. ہاں. کوئی کام کی جگہ پہ بات کریں گے تو کولیگ ہو جائے گا، کو ورکر، ساتھ کام کرنے والا. تو یہ ہاں. اسٹوڈنٹ ہے، اس میں زمیلی کا معنی کلاس فیلو. وہ میرا کلاس فیلو ہے. صحیح. ہوا اذن من الہند.
क्या वो भी हिंद से है? صحیح. ला हुआ मिनल याबानी, नहीं वो जापान से है। صحیح. मस्मुहु, उसका नाम क्या है? इस्मुहु हमज़तु, حمزة. हमज़तु, उसका नाम हमजा है। मालूमत का या मोहम्मद, या मोहम्मदुन, یا یا या मोहम्मदिन। نہیں، جب یا آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ या आ जाएगा फिर खफीफ हो जाएगा। یا آ جائے گا تو ہم اس کو کہہ دیں گے پھر یا محمدو، تنوین ہٹ جائے گا. तनवीन हट जाएगा। या मोहम्मदु, معلوم. मालूमत का या मोहम्मदु। आपकी जुबान क्या है ए मोहम्मद? ان کو آواز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی. اچھا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، آن لائن ویٹ کیجیے گا. جی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں یہاں پہ. جی ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ایک سوال ہے، اسمی محمدن کیوں ہے؟ اسمی کا مطلب ہوتا ہے میرا نام، محمدن محمد ہے. اسمی مبتدا، محمدن خبر. اسمی میرا نام، محمدن محمد. جی آگے ریڈ کریں پلیز. लुगतिल उर्दियतु, صحیح. मेरी जुबान उर्दू है। ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے جی. میری زبان اردو ہے. صحیح. आहिया लुगतु सहलतुन, आहिया लुगतुन सहलतुन, क्या ये जुबान आसान है? کیا ہیا، ہیا کو کیا کہیں گے؟ क्या वो जुबान आसान है? کیا وہ آسان زبان ہے؟ क्या वो आसान जुबान है? नाम हिया लुगतुन सहलतुन, हाँ वो आसान जुबान है। صحیح. वहमज़तु मा लुगतुहु, और हमजा की जुबान क्या है? اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے؟ और हमजा उसकी जुबान क्या है? लुगतुहुल यबानियतु वहिया लुगतु सअबतुन, उसकी जुबान जापानी है और वो मुश्किल जुबान है। صحیح. ऐन अबू का या मुहम्मदु, یا मुहम्मदु, صحیح. ए मोहम्मद तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? صحیح. अबी फिल कुवैती व तबीबुन शहीरुन, मेरे वालिद कुवैत में है, वो मशहूर डॉक्टर हैं। صحیح. व ऐन उम्मुका, और तुम्हारी वालदा कहाँ है? हिया अदन फिल कुवैती मा अबी, ہی ایضا. हिया ऐदन फिल कुवैती मा अबी, अबीयुन, ابی ابی مع ابی. मा अबी। हिया मुदर्रिसतु हुनाका, ہی मुदर्रिसतुन हुनाका, صحیح. مدرستن هناك. वो भी कुवैत में मेरे वालिद के साथ हैं, वो वहाँ टीचर हैं। وہ ٹیچر ہیں وہاں. ٹھیک ہے جی. अज़हबत इलल कुवैती या मुहम्मदु, अज़हबत इलल कुवैती या मुहम्मदु, ए मोहम्मद क्या आप कुवैत गए हैं? नाम
ذہبتو، جی ہاں میں گیا ہوں. وزمیلک این ابوہ، اور آپ کا کلاس فیلو اس کا والد کہاں ہے. ابوہ فی الیابانی هو تاجر کبیر، اس کا والد جاپان میں ہے، وہ بہت بڑا تاجر ہے. وہ ایک بڑا تاجر ہے. وہ ایک بڑا تاجر ہے. الک اخ یا محمد، اے محمد کیا تمہارا بھائی ہے. نعم لی اخ واحد، جی ہاں میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے. وَهُوَ مَعِي هُنَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، اور وہ میرے ساتھ وہاں مدینہ منورہ میں ہے. آپ نے ہونا کا ترجمہ کیا کیا؟ وہاں ہونا ہو جائے گا یہاں، یہاں، ہونا کا تھا وہاں. ہونا کا وہاں، اور وہ یہاں میرے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے. ولی اخت واحدۃ اسمہا زینب، اور میری ایک بہن ہے اس کا نام زینب ہے. وہی فی العراق مع زوجہا، اور وہ عراق میں اپنے خاوند کے ساتھ ہے. صحیح. زوجہا مہندس، اس کا خاوند انجینئر ہے. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا جی، چلیں آگے کا میں نے آپ کا مائک میوٹ کر دیا، ایک ہی لائن رہتی تھی، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. اعندک سیارۃ یا اخی، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اعندک سیارۃ یا اخی. عندک کا معنی آپ کے پاس، کیا آپ کے پاس سیارتن ایک گاڑی ہے، یا اخی اے میرے بھائی. عندہ کا اعراب کیا ہے؟ نہیں، کون سی حالت میں ہے؟ منصوب ہے، وجہ ظرف ہے. عندہ منصوب ہے ظرف کی وجہ سے. لا ما عندی سیارتن، عندی دراجتن. حمزۃ عندہ سیارتن. لا نہیں، ما عندی سیارتن، یہ ما کیا کر رہا ہے؟ نفی کر رہا ہے، تو میرے پاس گاڑی نہیں ہے. عندی دراجتن، دراجہ کس کو کہتے ہیں؟ سائیکل کو. حمزۃ عندہ سیارہ، حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے. ٹھیک ہے جی. جی، لا اور ما دونوں نفی کے لیے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ آگے ریڈ کریں گے؟ جی آواز آ رہی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی. ضع فی الفراغ فیما یلی الضمیر ہا وہا. ہا الف. ضع یعنی فی فراغی، نیچے جو خالی جگہ ہے اس میں مناسب ضمیر جو ہے وہ لگائیں. یہ ہوگا اس کا؟ جی بالکل. جی.
هذه البنت الطالبة طالبة 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 هذه البنت طالبة صحيح جی اسمها زینب زینہ زینب زینب پہ اعراب کیا ہوگا جی اسمها زینب زینب زینبو زینب جی 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 هذه البنت طالبۃ یہ بنت لڑکی کے لیے ہے جی لڑکی لڑکی اسٹوڈنٹ ہے اس کا نام زینب ہے صحیح اچھا 1 منٹ ویٹ کیجیے گا یہ ایک جی جی سوال تھا کچھ لوگ ہونا کو ہنا پروناؤنس کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے عندکا ناٹ مضاف عندہ مضاف ہے عندہ مضاف بھی ہے لیکن منصوب جو ہے وہ ظرف ہونے کی وجہ سے آخری عندی پہ کون سا اعراب آئے گا عندہ پھر بھی جو ہے وہ منصوب ہی رہے گا بس فرق یہ ہے کہ اب وہ یا کی طرف جو ہے وہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب فتحہ سے ظاہر نہیں ہو رہا عجیب عجیب عن الاسئلہ والا کوشچن ہم نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کو آپ خود دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ سر 1 میں مضاف الیہ البنت مبتدا ہے ہاذہ البنت مبتدا ہو جائے گا پورا جو ہے یہ مبتدا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آگے چلیں جی محمد طبیب محمد طبیب طبیب جی محمد ڈاکٹر ہے وابنہ مہندس اور اس کا بیٹا مہندس ہے انجینئر ہے اس کو پڑھیں گے کیسے ایک بار واپس پڑھیں وابنہ مہندسون اور اس کا بیٹا جو ہے مہندس جی بیٹا انجینئر ہے صحیح هذا الرجل تاجر کبیر یہ آدمی بہت بڑا تاجر ہے اسمہ عبداللہ اور اس کا نام عبداللہ ہے عبداللہ جی عبداللہ عبداللہ عبداللہی عبداللہ تینوں میں نہیں سے کیا ہوگا عبداللہ ہوگا نا تو عبداللہ میں ہاں پہ اعراب کیا دکھے گا ساکن ہو اعراب جائے گا عبداللہ یعنی زبر آئے گی نا اس کے اوپر عبداللہ عبداللہ جی نہیں خیال سے عبداللہ ہوگا عبداللہ کیوں ہوگا یہ اس میں نہیں آ جاتا غیر منصرف میں اس پہ تو اعراب جو ہے وہ وہی رہنا چاہیے عبداللہ کون سی اعرابی حالت ہے یہ عبداللہ جو ہے یہ نصب ہے منصوب نصب کی کیا نصب کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں آخری حالت ہے تقدیری دیکھیں تقدیری بھی ہو جو بھی ہو نصب میں آنے کی وجہ کچھ ہوگی نا وجہ کیا ہے عبداللہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہے بتا رہے عبداللہ اسمہ عبداللہ اب آپ بتائیں کیوں عبداللہ نہیں سمجھ رہا ہے عبداللہ اللہ جو ہے وہ کلمہ مضاف الیہ ہو جائے گا عبداللہ عبداللہ اچھا ٹھیک ہے یعنی اللہ کا بندہ جی عبداللہ مضاف الیہ ٹھیک ہے سوری صحیح جی آگے بڑھو 1 سیکنڈ ویٹ کیجئے گا هذه البنت طالبۃ هذه البنت طالبۃ جی اس میں طالبۃ مرفوع ہے کیونکہ وہ خبر ہے اور پیج 53 پہ کوشچن 4 وائی ذالک اچھا پیج 54 پہ ابھی ہم نہیں جا رہے جی آگے ریڈ کریں پلیز جی آمینۃ فی الغرفۃ آمینہ اپنے کمرے میں ہے آمینہ کمرے نہیں آمینہ کمرے میں ہے
صحیح وأمها في المطبخ اور उसकी वालिदा किचन में है. صحیح عائشة طبيبة وأختها ممرضة ممرضۃ ممرضة. عائشہ جو ہے عائشہ ڈاکٹر ہے اور ان کی بہن نرس ہے. صحیح خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله. محمد کلاس روم سے نکلے اور ان کے ساتھ ان کا دوست بھی کلاس روم سے نکلا. صحیح جزاک اللہ خیرن. اچھا آپ تھوڑی دیر ابھی بولیے گا نہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ ویسے بتا رہے ہیں اس کو ہم پریکٹس ابھی آپ سے یہ کر لیتے چلے. یہ دیکھیں سوال ہے عندک قلم. جب آپ سے کوئی سوال کیا جا رہا ہے اور آپ کو کہنا ہے کہ ہاں میرے پاس ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم عندی قلم. اور اگر آپ کو نفی کرنی ہو تو آپ کہہ دیں گے لا ما عندی قلم. ٹھیک ہے. تو جاوید صاحب عندک کتاب. نعم عندي كتاب. عندك مفتاح. لا ما عندي مفتاح. صحیح جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. اس چیپٹر میں انہوں نے ضمیر کی طرف جو ہے مضاف کیا ہے. تو بیتن جب انا کی طرف مضاف ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بیتی. انتا کی طرف ہو گیا تو بیتو کا. ہوا کی طرف ہو گیا تو بیتو. اور ہیا کی طرف ہو گیا تو بیتو ہا. ٹھیک ہے جی. اب اس کی جو ہے آپ یہ 2 منٹ لے کے یہ پریکٹس تھوڑی سی کر لیں. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ جاوید صاحب سوال پڑھیں کیا ہے؟ جی. اضف الاسماء الآتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم. اضف الاسماء الآتیہ. اضف کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اضف کا مطلب ہو جائے گا اضافت کریں, یعنی کہ آپ مضاف بنائیں مندرجہ ذیل کلمات کو الی المتکلم. متکلم کون ہوتا ہے؟ جو مخاطب ہو, یعنی جو فرسٹ پرسن ہو, بولنے والا. والمخاطبی, مخاطب کون ہوتا ہے؟ جس سے خطاب کیا جا رہا ہو, سیکنڈ پرسن. والغائبی والغائبتی, یعنی جو تھرڈ پرسن ہو. کما ہوا موضح فی المثال, جیسے کہ وضاحت کی گئی ہے مثال میں. قلم یہ ایک کلمہ تھا, ایک اسم تھا, اس کو مضاف کیا تو کیا ہو گیا؟ ھذا قلمی. متکلم کی طرف ہو گیا قلمی, مخاطب کی طرف ہو گیا قلمک, غائب کی طرف ہو گیا قلمہ, اور غائبہ کی طرف ہو گیا قلمہا. تو اس طرح آپ ابھی 626 ہو رہے ہیں, آپ 630 تک جو ہے یہ باقی جو کلمات ہیں آپ اس کو ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. آپ ضاد کو زا ساؤنڈ سے پروناؤنس نہیں کیا کیجئے, دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ورڈز ضا ساؤنڈ. اوکے جی, انشاءاللہ کوشش کریں گے نہ کریں. جزاک اللہ خیرا. ایک بار پھر سے
اس کا ترجمہ ہے اضف الاسماء الاتیۃ، آپ اضافت کریں مندرجہ ذیل اسماء کی الی المتکلمی یعنی بولنے والے کی طرف، والمخاطبی سیکنڈ پرسن کی طرف، والغائبی والغائبتی تھرڈ پرسن کی طرف، کما ہوا موضح فی المثالی جیسا کہ وضاحت کی گئی ہے مثال میں. جی ضمیر متصل مجرور ہے. کچھ الفاظ بنانے میں مشکل لگ رہے ہیں، وجہ کون سا ورڈ مشکل ہے؟ جی آپ کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. ابھی صحیح ہے؟ جی بالکل، جزاک اللہ خیر. آپ نے اس کو تھوڑا سا جلدی سے کرنا ہے. کتابن کتابی، کتابک، کتابہ، کتابہا. جید. سریری، سریرک، سریرہ، سریرہا. صحیح. اسمی، اسمک، اسمہ، اسمہا. جید. مندیلی، مندیلک، مندیلہ، مندیلہا. صحیح ہے؟ جی جی. اچھا. ابنی، ابنک، ابنہ، ابنہا. مشکل کون سیارتی، سا والا تھا؟ مجھے یہ مندیل کا لگ رہا تھا، مندیلی، اور یہ مفتاح کا، مفتاحن کا، اور ید کا. دیکھیں کوئی سب میں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف شروع کا ورڈ ڈفرینٹ ہے، باقی آخر میں وہی چیز ہو رہی ہے. صحیح ہے. مفتاحن کا یہ مفتاح ہی ہوگا. جی. صحیح. مفتاحو کا، مفتاحہ، اور مفتاحہا. صحیح. اور یدی، یدو کا، یدہ، اور یدہا. یدہا. ٹھیک ہے جی. سیارتن کا آپ نے کیا کیا تھا؟ سیارتی، سیارتی. سیارتک، سیارتہ، سیارتہا. جزاک اللہ خیر. یہ حاضہ ہم نے نہیں لگایا، آپ لگانا چاہیں تو آپ لگا لیں، وہ اب ٹائم ہمارا بہت لگ جائے گا. سمپل ہی چیز ہے، آپ حاضہ لگا دیں تو حاضہ کتابی، حاضہ کتابوں کا. جو پریکٹس کرنی تھی وہ اس کی اضافت کی کرنی تھی، تو وہ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتا دی. اچھا یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پہ مضاف الیہ بنایا تھا ان ضمائر کو، اور یہاں پہ اسم مجرور بنا رہے ہیں حرف جر کی وجہ سے. تو لی، لکا، لہو اور لہا. آگے ان کو ریڈ کر لیں پلیز. لی اخت واحدۃ، میری ایک بہن ہے. صحیح. الک اخن، کیا تمہارا بھائی ہے؟ لا ما لی اخن، میرا کوئی بھائی نہیں ہے. صحیح. اختی لہا طفل صغیر، اس کی ایک بہن ہے، اس کی ایک چھوٹی بہن ہے. اختی، اختی. میری میری بہن. میری بہن لہا طفل صغیر، چھوٹی بچی ہے. اس کے لہا کا مطلب کیا ہے؟ لہا اس کے پاس. یا اس کے لیے ہے یا اس کا ہے. طفل صغیر، چھوٹا بچہ. اس کے یا اس کا ہے ایک چھوٹا بچہ. ہاں. وعلیکم السلام. آگے. زمیلی لہو اخن و اختن، میرے کلاس فیلو کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. صحیح. اچھا ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. بیچ میں ایک سوال آیا ہے، زمیلہو ہوگا یا زمیلہو؟ زمیلہو، یہ سارے جو ہم نے مرفوع پڑھے تھے، ٹھیک ہے. اچھا ظرف ضمیر از منصوب ناٹ مجرور ود ظرف ضمیر از منصوب ناٹ مجرور، یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آیا. اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں توقیر صاحب کہ یہ ظرف ضمیر از منصوب ناٹ ود ظرف ضمیر از منصوب ناٹ مجرور، یہ مجھے سوال سمجھ نہیں آیا. آپ اس کی مثال لکھ دیں تو میں چاہوں. اختن نہیں ہوگا، اختن نہیں ہوگا، اختی ہے، میری بہن کی بات ہو رہی ہے. اوپر لکھا ہے
کہ نیچے الگ کا کیوں ہے، اوپر لکا ہے اور نیچے الکا ہے کیونکہ یہ حمزہ جو ہے وہ کوشچن کا ہے، سوال کا ہے. لکا کیا آپ کے لیے ہے، اخن بھائی یعنی کیا آپ کا کوئی بھائی ہے. ٹھیک ہے جی. طفلن کا معنی ہوتا ہے چھوٹا بچہ، یعنی ٹیکنیکلی بچہ، اور صغیرن کے بعد انہوں نے اور چھوٹا کر دیا اس کو. طفلن کا معنی ہوتا ہے بچہ. زمیلی میرا کلاس فیلو. اچھا جی یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نقولو ہم کہتے ہیں عندی کتابن، عندی کتابن میرے پاس کتاب ہے. لیکن ہم بھائی کے لیے کس طرح کہیں گے کہ لی اخن میرا ایک بھائی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے لا نقولو، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عندی اخن، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے پاس ایک بھائی ہے. میرے پاس ایک بھائی کا معنی کیا ہو جائے گا کہ میرے برابر میں مثال کے طور پہ کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ایک بھائی ہے تو ہم کہیں گے لی اخن. اگر مجھے کہنا ہے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے تب میں کہوں گا عندی کتاب. تو یہ تھوڑا سا کہنے میں اصطلاح میں فرق ہے. جی عبدالاحد بھائی آگے چلیں. مع کیا کہ اس کا کرنا ہے. جی مع خرج حامد مع خالد، حامد نکلا خالد کے ساتھ. ذهب الطبیب مع المہندس، ڈاکٹر نکلا انجینئر کے ساتھ. ڈاکٹر گیا، ذہابہ کا اچھا معنی ڈاکٹر گیا. گیا. جلس المدرس مع المدیر، استاذ بیٹھا ڈین کے ساتھ. مدیر کہتے ہیں مدیر پرنسپل. پرنسپل. من اچھا ایک معک سیکنڈ ایک یا سیکنڈ اب عبدالحاد بھائی ویٹ کیجیے گا ایک سیکنڈ. تھنگز عندی پڑھیں گے جی، تھنگز کے ساتھ عندی کہیں گے. لی بھی کہہ سکتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ لی اخن اور عندی اخن جیسی اصطلاح میں کیا فرق ہوگا. اگر آپ کو کہنا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے تو ہم کہیں گے لی اخن. اگر آپ کہیں گے عندی اخی تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ وہ فزیکلی یعنی ظرف کے طور پہ آپ کے پاس ہے، یعنی ظرف کا معنی وہ آپ کے مثال کے طور پہ برابر میں بیٹھا ہے یا آپ کے ساتھ گھر میں ہے، اس طرح کے معنی میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. پراپر ناؤن لی پڑھیں گے نہیں، یہ رول نہیں ہے کہ پراپر ناؤن کے ساتھ لی پڑھیں گے. ابھی صرف اخن کے بارے میں رہنے دیں کہ جب آپ اخن کے ساتھ کہیں گے یا اختن کے ساتھ کہیں گے تو ہم کہیں گے میرا ایک بھائی ہے تو ہم کہیں گے لی اخن. ٹھیک ہے. عندی اخی کہیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا میرے پاس میرا بھائی ہے، یعنی کہ میرے پاس کمرے میں موجود ہے مثال کے طور پہ یا برابر والا موجود ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جاندار کے ساتھ لگے گا. اس طرح کے رولز بنانے سے نا تھوڑا سا گریز کریں کیونکہ یہ رولز اس طرح اپلائی ہو نہیں سکیں گے. جی عبدالاحد بھائی چلیں پلیز. من معک یا علی، اے علی تمہارے ساتھ کون ہے. معی یا زمیلی میرے ساتھ میرا کلاس فیلو ہے. آمینہ معہا زوجہا، آمینہ اپنے خامن کے ساتھ ہے. نہیں خرج آمنہ مع زوجہا، آمنۃ معہا زوجہا. اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے. جی جی اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے. صحیح. خرج ابی من البیت، والد گھر سے نکلے. من خرج معہو، ان کے کون ساتھ نکلے گھر سے، کون گھر سے نکلے. میرے والد گھر سے نکلے. صحیح میرے والد گھر سے نکلے. من خرج معہو، ان کے ساتھ کون نکلا. خرج معہو امی، ان کے ساتھ میرے چچا نکلے. ان کے ساتھ میرے چچا نکلے. اچھا اب بس جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم. میرے بھائی کو کہیں گے اخی، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اخی. ٹھیک ہے. آمنہ کے ساتھ آج یا علی میں علی مجرور کیوں ہے. یا علی میں علی مجرور نہیں ہے، یا علی یو پڑھا جاتا ہے، یا علی یو. ٹھیک ہے. اس کا معنی ہو جائے گا آمنہ اس کے ساتھ ہے تمہارا شوہر، زوجہا اس کا شوہر. آمنہ اس کے ساتھ ہے اس کا شوہر. اچھا جی یہ آپ کو کلمات اگر یاد ہوں ابن اخن، یہ ہم نے کہاں پہ دیکھے تھے. گرامر میں ہم نے ان کو کیا نام دیا تھا.
گرامر میں ہم نے ابن اور اخن کو خاص اسما کہا تھا. ٹھیک ہے, ان کا اعراب یعنی جب ان کی طرف ضمیر ہو جائے گی تو پھر یہ ابن سے ابو کا نہیں ہو جائے گا بلکہ ابو کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو اس کا اعراب یاد رکھنا ہے, ابو کا, ابا کا اور ابی کا. ٹھیک ہے, تو جب ابن یا اخن کی طرف کوئی ضمیر مضاف الیہ آئے گی تو پھر یہ بن جائے گا ابو کا, اخو کا, ابوہ, اخوہ, اس طرح سوائے یا متکلم کے. ٹھیک ہے, آپ ریڈ کریں گے. ابی و امی فی البیتی، میرے والد اور میری والدہ گھر میں ہیں. تھوڑا سا زور سے بولنا. میرے والد اور میری والدہ گھر میں ہیں. صحیح. این ابو کا یا حامد، یا حامی, یا حامد تمہارے والد. یا حامی, حامد کا اعراب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ حامدن، حامدن. تنوین کے بغیر آئے گا. یا حامدو. این ابو کا یا حامدو، یا حامدو. یا حامدو. صحیح. اے حامد تمہارے والد کدھر ہیں؟ لا ہوا مدرس، ذهب الى السوق، الى السوق, الى السوق. وہ سوق کی طرف گئے، بازار. بازار کی طرف ہیں، نکلے، وہ بازار کی طرف گئے. اخو کا طبیب، اخو کا طبیب، طبیب ڈاکٹر کا بھائی کون ہے؟ اخو کا, اخو کا طبیب, کیا تم ڈاکٹر کے بھائی ہو؟ کیا تمہارا بھائی کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ ڈاکٹر ہے؟ لا ہوا مدرس، نہیں وہ پرنسپل ہے، وہ ٹیچر ہے. صحیح. زینب فی الریاضی، زینب ریاض کے ساتھ ہے. ریاض شہر کا نام. اچھا، زینب ریاض میں ہے. اخوہا فی الطائف، اخوہا فی الطائف و ابوہا فی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ فی الطائفہ. فی حرف جر. اخوہا فی الطائف و ابوہا فی المدینۃ، فی المدینۃ المنورۃ. فی المدینۃ المنورہ. زینب فی الریاضی, زینب ریاض سے ہے، ریاض میں ہے، اور اس کا بھائی طائف میں ہے، اور اس کے والد مدینۃ المنورہ میں ہے. مدینہ. اچھا ایک سیکنڈ, ان سینٹینس میں میرے کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے کا میننگ جو ہے جہاں پہ آ رہا ہے وہ اس یا کی وجہ سے آ رہا ہے. ابھی میں جو یہ یا ہے یہ یا متکلم کا ہے, وہ امی اس میں بھی یا متکلم کا ہے. مع کے بعد یہ مجرور کیوں تھے؟ کیونکہ مع کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ مع کا اعراب کیا ہے؟ مع کا کیا اعراب ہے؟ منصوب ہے. اور وجہ کیونکہ یہ ظرف ہے, اور ہم نے جو ظرف کا استعمال ابھی تک دیکھا ہے وہ زیادہ تر کس طرح دیکھا ہے کہ ظرف مضاف کے طور پہ آ رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ آ رہا تھا. تو اس وجہ سے مع کے بعد جو ہے وہ کلمات مجرور ہیں کیونکہ وہ مضاف الیہ ہیں, جیسے کہ مع المدیری, مدیر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. پلیز ڈسکرائب ظرف وچ اٹیچ ضمیر اٹس منصوب اور مجرور. یہ مجرور ہی ہوں گے جب مضاف الیہ ہوں گے. ٹھیک ہے, مع کا آپ کے ساتھ, تو اس میں کا ضمیر جو ہے وہ مجرور کی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا تنوین نہیں ہوگی تو سوال بنتا ہے تو حامد پر تنوین کیوں نہیں آئے گی. میں نے کہاں کا کہا تھا کہ کہاں پہ تنوین نہیں ہوگی؟ حامد کا کہہ رہی ہیں. تو جب یہ یا حرف ندا آ جاتا ہے, پکارنے والا یا آ جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ تنوین نہیں آتی. یا محمدو, یا حامدو, یا علیو. ٹھیک ہے. اخو کا معنی آپ کا بھائی, اخو کا معنی آپ کا بھائی. زمیلی نام نہیں ہے, زمیلن کلاس فیلو کو کہتے ہیں, اور زمیلی کا مطلب ہو جائے گا میرا کلاس فیلو. لہا کا معنی ہوتا ہے
اس کے لیے ہے. جی آگے ریڈ کریں پلیز. هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير. یہ هذا الطالب هذا طالب وہ طالب هذا الطالب یہ اسٹوڈنٹ اس اسٹوڈنٹ کے والد وزیر ہیں. یہ اسٹوڈنٹ اس کے والد وزیر ہیں. یہ اسٹوڈنٹ اس کے والد وزیر ہیں اور اس کا بھائی بہت بڑا تاجر ہے. بہت بڑا نہیں, بڑا تاجر ہے. بڑا تاجر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک لاسٹ کر لیں. ذهب أخي إلى المدرسة إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. میرا بھائی مدرسے کی طرف گیا اور نکلا اور میرے والد نکلے گئے یونیورسٹی اسکول کی طرف. یونیورسٹی کی طرف. میرا بھائی گیا اسکول کی طرف اور میرے ابو گئے یونیورسٹی کی طرف. جزاک اللہ خیرہ. اکبر ہوتا تو بہت بڑا ہوگا. اکبر ابھی یہاں پہ ہے نہیں تو اس لیے اکبر کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے. اچھا یہ دیکھیں اب دو لسٹ ہیں. ایک ہے اوپر محمد خالد حامد عباس محمود. ٹھیک ہے. یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ اسم تو ہیں, خاص طرح کے اسم ہے, علم ہے. یہ کسی کے نام ہے اور یہ نام کس جنس کے ہیں؟ مذکر کے ہیں. ٹھیک ہے. نیچے والی لسٹ ہے حمزۃ طلحۃ اسامۃ معاویۃ عکرمۃ. ان میں اور اوپر والوں میں کیا فرق ہے؟ ان کے آخر میں تا آ رہا ہے. تا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. اور دوسرا فرق کیا ہے ان میں اور اوپر والوں میں؟ حمزۃ طلحۃ اسامۃ حامد عباس محمد. اوپر والوں میں تنوین ہے, نیچے والوں میں تنوین نہیں ہے. جب نیچے والوں میں تنوین نہیں ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف. پہلے ہم نے غیر منصرف میں آنے کا ریزن پڑھا تھا, وہ کیا تھا؟ کیسے پہچانتے ہیں کہ ایک کلمہ غیر منصرف ہے یا نہیں؟ پریکٹس سے تو کر ہی رہے ہیں, لیکن پچھلی بار جب آپ لوگوں نے اتنا اصرار کیا تھا, کتاب والے نے آپ کو کچھ رولز بتا دیے تھے. نہیں حمزہ اور بارک اللہ فیک الف نون زائدہ جو تھا, الف نون ایکسٹرا جو ہوتا ہے وہ ایک ریزن تھا, اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور ریزن بتایا تھا. ان دو میں سے ایک ریزن ہوگا اور پھر ایک ایڈیشنل ریزن ہوگا. یا وہ اسم صفتی معنی میں ہوگا یا وہ دو میں سے ایک ہوگا. یا اس میں کوئی صفتی معنی ہوگا یا پھر وہ کسی کا نام ہوگا, علم ہوگا. ٹھیک ہے. پہلا ایک ریزن ان دونوں میں سے ایک ہوگا کہ یا وہ کسی کا علم ہوگا یا اس کے اندر صفتی معنی ہوگا. ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا, دونوں ساتھ نہیں ہوں گے. اور دوسرا ریزن جو ہوگا وہاں پہ ایک ہم نے پڑھا تھا الف نون, اور یہاں پہ دوسرا ریزن ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ کلمہ مؤنث ہو. اب مؤنث ظاہری طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. ظاہری طور پہ کیا مطلب کہ اصل میں یہ جو گولتا تھی یہ کس چیز کی علامت تھی؟ مؤنث کی علامت تھی. تو یہ ورڈ جو ہے یہ گرامیٹیکلی مؤنث ہے. عرب نے اس نام کو مرد کے لیے استعمال کیا ہے لیکن گرامیٹیکلی یہ کلمہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہا ہے. تو حمزۃ علم ہے اور گرامیٹیکلی مؤنث ہے, تو دو ریزن ہو گئے. تو یہ کیا بن گیا؟ غیر منصرف. تو خالد غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کسی طرح کی بھی تانیث نہیں ہے, مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے بھی مؤنث کے جو نام ہیں یعنی جو عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً سارے, کچھ ایکسیپشنز ہیں, لیکن ویسے زیادہ تر جب بھی نام ہوگا مؤنث کا جیسے کہ مریم, فاطمہ, زینب, وہ بھی غیر منصرف ہوں گے. حمزۃ, طلحۃ, اسامۃ کیوں غیر منصرف ہیں؟ کیونکہ یہ ظاہری طور پہ یا گرامیٹیکلی طور پہ جو ہے مؤنث ہیں کیونکہ ان میں گولتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ عرب نے ان اسماء کو مذکر کے لیے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مؤنث اسماء جو ہیں وہ غیر منصرف ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے.
مؤنث سماعی یہ چیز نہیں ہے، مؤنث سماعی کچھ اور ہے. جی یہ غیر منصرف کا ٹاپک الگ سے پڑھایا جائے گا آپ کو، صرف ہماری اس کلاس میں نہیں، انشاءاللہ اگلے سال پڑھایا جائے گا، وہاں پہ سارے ریزنز لائنس آئیں گے. کلیئر نہیں ہوئے کہ آگے رولز غیر منصرف ہے؟ جی آگے رولز آئیں گے. فی الحال ابھی جو ہم نے صرف رولز کیے ہیں وہ کیا ہے کہ غیر منصرف ایک اسم وہ غیر منصرف ہو سکتا ہے پہلے اگر اس میں پہلے چیک کریں گے کہ یا وہ علم ہے یا وہ صفت ہے. اگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر غیر منصرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، فی الحال علم ہے یعنی کسی شخص کا نام ہے یا پھر اس کے اندر کوئی صفاتی معنی ہے. اگر ان دونوں میں سے نہیں ہے، مثال کے طور پہ کتابن علم ہے نہیں ہے، کیا اس کے اندر کوئی صفاتی معنی ہے؟ نہیں ہے. کرسی علم ہے نہیں، صفاتی معنی ہے نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کبیر علم ہے، علم نہیں ہے، صفاتی معنی ہے بڑے ہونے کا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں سے ایک ریزن ضروری ہے. پھر دوسرا ریزن ڈھونڈیں گے. پہلے ہم نے ایک ریزن پڑھا تھا الف نون کا، جیسے کہ عثمانو، عثمان علم ہے یا صفت ہے؟ علم ہے، کسی شخص کا نام ہے اور اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف نون آ رہا ہے. اسی طرح غضبانو علم ہے، پھر کیا ہے؟ صفت ہے اور اس کے آخر میں الف نون آ رہا ہے. یہ دو ریزن ہو گئے تو غیر منصرف ہو گیا. اب ایک اور ریزن کیا تھا؟ جس طرح الف نون ایک ریزن ہے، اس طرح دوسرا ایک ریزن ہے تانیث کا، مؤنث ہونے کا. اب وہ مؤنث ہو سکتا ہے حقیقی مؤنث ہو سکتا ہے وہ ایسا یعنی کلمہ گرامیٹیکلی مؤنث ہو، جیسے کہ حمزۃ، طلحۃ وغیرہ. ٹھیک ہے جی، اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. جی عمرانو بھی جو ہے وہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ الف نون اس کے آخر میں آیا ہوا ہے اور یہ کسی شخص کا نام ہے، عالم ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو جلدی سے ذرا ریڈ کر لیں. اقرأ الاسماء الآتیہ واضبط اواخرها. اقرأ الاسماء الآتیہ واضبط واضبط اواخرها. اواخرها. اب آپ کو ریڈ اس خالد طرح کا، خالد، حمزۃ، عمار، انس، معاویۃ، حامد، معاویہ، معاویۃ، معاویۃ. حامد، اسامۃ، اکرمۃ، عباس، محمد، طلحۃ. صحیح. اچھا اب آپ دیکھیں احادیث میں جو سند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی تو خیر آپ لوگ میرے خیال میں سند پہ اتنا نہیں پڑھتے، لیکن بعد میں جیسے آپ لوگ انشاءاللہ آگے چلیں گے تو سند میں اعراب اگر نہ بھی لگا ہو، نام ہوتے ہیں، تو اب آپ نام سے پہچان سکتے ہیں کہ نام کے آخر میں اگر تانیث کی علامت آ گئی تو اب آپ اس کو غیر منصرف کے طور پہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. طلحۃ میں کیا صفاتی معنی ہے مجھے نہیں پتا، یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ مشکل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی میں اور ہی بہت مشکلات ہیں. زمیل لہو ہوگا یا زمیل لہو ہوگا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ زمیل کا اعراب کیا ہے. اگر زمیر رفع میں ہوگا تو زمیل لہو ہوگا، اگر ضمیر منصوب ہوگا تو زمیل لہو ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس چیپٹر کے نیو ورڈز الکلمات الجدیدہ. الزمیل کون تھا؟ زمیل کلاس فیلو. الزوج اسپاؤز. اچھا زوج ایسا کلمہ ہے جو کہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، یعنی دونوں پہ استعمال ہو سکتا ہے. واحد ایک، فتن جوان شخص، نوجوان، مع ساتھ، الطفل بچہ، الکویت شہر کا نام نہیں کنٹری کا نام سوری، اللغت لینگویج زبان. اکرما کو بتائیں کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ را کے نیچے اکرمتو، اکرما ہوتا ہے، اکرمتو، اکرما، اکرما ہوتا ہے، اکرما. اوکے جی الحمدللہ. یہ جو چیپٹر ہے یہ ہم کر چکے ہیں. کس طرح کیا ہے ہم نے، آپ اس کو خود ریڈ کریں. میں گرامر کا ایک بلکہ آپ لوگ ریڈ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ واضح ہوگا، کیونکہ اسی طرح کی ایک چیز ہم نے گرامر میں کر لی تھی. تو الحمدللہ ہم گرامر اور اس میں آپ اپنے مڈ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم پھر فیل کے اوپر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ ٹیک یور ٹائم اینڈ ریڈ دس. انشاءاللہ اس میں کوئی کوشچن نہیں ہوگا. مطبخ ہوتا ہے کچن، ٹھیک ہے، آپ اس کو ریڈ کر لیں. میں 2 سے 3 منٹ یہاں پر ہوں. آپ کو اگر کوئی سوال ہو اس کے حوالے سے تو آپ ڈسکس کر لیں، لیکن اس کو میں کلاس میں ریڈ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، کلمات میں کسی طرح سے
کوئی مسئلہ نہیں، اگر کہیں پہ ال لگا دیا ہے کہیں پہ نہیں لگایا ہے، اتنی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، خاص کر جب کلمے کو الگ سے منفرد طور پہ لکھا ہو تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. ہاں اگر سینٹینس میں ہوگا تو پھر دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ لاسٹ والا ریپیٹ کر دیجیے گا. لاسٹ والا کیا ریپیٹ کرنا ہے؟ اللغت زبان، الکویت ملک کا نام. فتن کا معنی ہوتا ہے نوجوان، اور اس کا اعراب میں ابھی نہیں بتا سکتا. یہ اس طرح کے جو اسما ہیں ان کا اعراب ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے فی الحال. کلاسز چھوٹی ہیں، پچھلے ایک منتھ کی چھٹی نہیں ملے گی، ہم بیمار ہیں، پڑھائی میں مشکل آ رہی ہے. کلاسز چھوٹی ہیں، پچھلے ایک منتھ کی چھٹی نہیں ملے گی. چھٹی ویسے ہی کہاں کلاسز ہماری ہوئی ہیں کوئی خاص. آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے انشاءاللہ. آپ کوشش کریں کلاس کے علاوہ، آپ کی ویسے ہی کلاسز ہفتے میں 3 دن ہوتی ہیں، 4 دن آپ لوگوں کی ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے. انسن، انسن نون پہ فتحہ ہوتا ہے. انسن. حدیقتن کا معنی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے حدیقتن کا معنی؟ باغ، گارڈن. مروحتن پنکھا، مروحتن پنکھا. غرفتن کہتے ہیں کمرے کو. امام المسجدی میں امامہ سعاد نام ہے ان کا، اسمہا ان کا نام ہے سعادو. سعادو غیر منصرف کیوں ہے؟ علم ہے، گڈ. اور نہیں، دونوں میں سے ایک ہوگا، یا علم ہے صفتی میں. علم ہو گیا. کس کا نام ہے سعاد؟ اخت واحدۃ اسمہا سعاد، مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو گئی، علم ہے اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے، عورت کے لیے نام استعمال ہوا ہے تو غیر منصرف ہو گیا. سعادو کیونکہ دو ریزن ہو گئے نا، علم اور مؤنث، تو غیر منصرف. غرفتن نہیں ہوتا؟ غرفتن ہوتا ہے. غرفتن ہوتا ہے کیونکہ غرفتن نہ علم ہے اور نہ صفت ہے. تو یہاں یہ ہی غرفتو اخی کیوں ہے؟ اس کا ترجمہ کریں. ہاذِہِ غرفتو اخی. اگر آپ نے پہلے ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. یہ میرے بھائی کا کمرہ، ہاں. میرے بھائی کا کمرہ. مضاف، مضاف الیہ، مضاف، مضاف الیہ. اوکے. امام مسجدی از مضاف مضاف الیہ. جی امام المسجدی مضاف مضاف الیہ ہوگا. غرفتن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غرفتو مضاف کے طور پہ آ رہا ہے اخن کے لیے. سعادو نیم کریکٹ ہے، یا پھر سعد. سعد الگ نام ہے اور سعاد الگ نام ہے. سعدن مذکر کا نام ہوتا ہے اور سعادو مؤنث کا نام ہوتا ہے. والے کالم کی سمجھ نہیں آ رہی، اس میں ہم حاضی اسم یا کلمے کی تاکید دے کر لگائیں یا پھر اسم کے آخر میں دے کر لگائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار شارٹ کٹ میں لیڈیز میں اور جینٹس میں نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے شارٹ کٹ بتا دیجیے گا. یہ آپ اپنے حدیث کے استاد سے پوچھیں جو آپ کو فقہ پڑھا رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز کا کیا فرق ہے. پیج 52 پر جو لاسٹ ایکسرسائز ہے، اس میں یہ پیج 52 پر جو لاسٹ ایکسرسائز ہے، سوری بہت پیچھے پیج 52 پہ، پیج 52 تو اس چیپٹر سے پہلے ہے. اللہ اکبر. آپ یہاں کی بات کر رہی ہیں امید ہے. اس میں لاسٹ
والے کالم کی سمجھ نہیں آ رہی، اس میں ہم ہی اسم یا کلمے کی تاکید دے کر لگائیں گے یا پھر اسم کے آخر میں ہا دے کر لگائیں گے؟ آپ کون سے والا کہہ رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، معذرت کے ساتھ. تانیث دیکھ کے لگائیں گے، ہی یا ہاذا تانیث دیکھ کے لگائیں گے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگر وہ مؤنث ہوگا تو ہی لگائیں گے. مروحتن کا معنی ہوتا ہے پنکھے کا، پنکھا، فین. اللہ اکبر. آپ پیج نمبر کے ساتھ آپ کوشچن بھی بتا دیں کیونکہ بار بار اوپر نیچے جانا، یہاں پہ کلاس میں پروجیکشن چل رہی ہوتی ہے، دوسرے اسٹوڈنٹس یہاں سے ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کوشچن ساتھ بتا دیں پلیز. ولی اختن واحد کا معنی ہوگا اور میری ایک بہن ہے. تلک الغرفۃ الکبیرۃ، اعراب ہوگا تلک الغرفۃ الکبیرۃ. یہ اعراب جب تک سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک اعراب نہیں بتایا جا سکتا. مفتاح مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے، مفتاح مذکر ہے. لی کا میننگ میری ہوگا. لی اگر یا کے ساتھ ہو، جیسے کہ یہاں پہ ہے لی، تو پھر اس کا معنی میری ہوگا. جی اگر تائے تانیث مذکر پر آئے جیسے خلیفتو، تو نہیں. دیکھیں خلیفتو کیا کسی کا علم ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی صفاتی معنی ہے؟ خلیفتو میں کیا صفت ہے؟ خلیفتو تو ایک پوزیشن کا نا، لیڈر کو کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی صفاتی معنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، یہ اس کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس پورے اس میں ایک یہ ورڈ ہے احب. احب کا معنی ہوتا ہے میں محبت کرتا ہوں. انا احب ابی و امی، میں محبت کرتا ہوں اپنی امی سے اور اپنے ابو سے. اور یہ جو ہے آپ اس یہ آپ سارا ریڈ کر لیجیے گا، تو یہ چیپٹر آپ نے خود ریڈ کرنا ہے انشاءاللہ. اب ہمارے پاس یہ چیپٹر ہم کریں گے انشاءاللہ. اب ہم گرامر کے جو ہے پہلے فیل کے ٹاپکس کچھ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کتاب پہ انشاءاللہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے جی. نہیں میں ریڈ نہیں کروں گا، اور ریڈ نہ کرنے کی ایک جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہی چیز ہم گرامر میں کر چکے ہیں. گرامر میں اگر آپ کو یاد ہو، یہ جو ہم نے مدرستی پڑھا تھا، یہ بھی تقریباً بالکل ویسا ہی پیسج ہے، صرف اس میں جو ہے کچھ چیزیں آگے پیچھے ہیں ورنہ باقی وہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک.